अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर है कि एक अच्छे उस्ताद के अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं कि फिर बच्चे उसको पसंद भी करते हैं और जो कुछ वो सिखा रहा होता है वो बच्चे बहुत आराम से सीखते भी हैं। कोई डिसिप्लिन के इश्यूज भी नहीं आते, किसी तरह के कंडक्ट के इश्यूज भी नहीं होते हैं। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप एक नए टीचर हैं या आप टीचिंग कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं जब आप क्लासेस में जाते हैं, तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो पहले आपकी परफॉर्मेंस है उससे बहुत बेहतर आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज का, कि जो कुछ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप है या नहीं है। अभी होता ऐसे है कि क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, कुछ उसमें एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर इस तरीके से करना होता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर क्लास में से आता है तो जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होगा तभी आप इस काबिल होंगे कि उस क्लास में होने वाले जितने भी सवालात हैं उनको आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकेंगे। और फिर जब आपका नॉलेज होगा तो बच्चों के ऊपर जो पहला इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा वो एक अच्छे टीचर की तरह होगा कि आपके पास नॉलेज है और प्लस आपको वो डिलीवर करना आता है। नॉलेज है, कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन जब वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाते हैं कि बच्चों को समझ आ जाए। तो इसमें मैं अक्सर औकात बात किया करता हूँ कि जब आप अपनी क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा जिसको एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट कहा जाता है, अगर उस बच्चे को आपकी बात समझ आ जाएगी तो एवरेज बच्चे को और अच्छे जो ज़हन रखने वाले बच्चे हैं उनको आपकी बात ज़रूर समझ आ जाएगी। तो आपने फोकस करना है जो बिलो एवरेज बच्चा है कि उसको आपका लेक्चर समझ आ जाए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका नॉलेज बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आप मुकम्मल तैयारी के साथ क्लास में गए हो। फिर उसके बाद दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मोटिवेशन। अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स को मैंने भी देखा है कि जब हम क्लासेस में जाते हैं और कोई बच्चा हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको डांट देते हैं या हम बिला वजह बच्चों को सम टाइम डांट रहे होते हैं। हम अपनी किसी परेशानी में होते हैं और वो गुस्सा फिर हम बच्चों पे निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो क्लास में एक साइड पे आपकी क्लास में बैठे रहते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप जब भी क्लास में एंटर होते हैं तो बड़े स्माइलिंग फेस के साथ जाते हैं ताकि बच्चों के ऊपर जो पहला इंप्रेशन आपका पड़ता है वो ऐसा होता है कि हमारे टीचर बड़े अच्छे मूड में हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि किसी बच्चे ने काम नहीं किया या किसी बच्चे के काम में कोई गलतियां हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको डांट के या कोई फिजिकल पनिशमेंट करके उसको समझाएं, बल्कि आप उसको मोटिवेट करें, आप ऐसी एग्जांपल्स दें। अगर वो थोड़ा सा भी काम अच्छा करके लाता है तो उसको बकअप करें, उसको बताएं कि बेटा वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है और देखें आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखें। जितना आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे उतना आपके स्टूडेंट्स के लिए फायदा होगा और उतनी अच्छी आपकी ग्रिप होती चली जाएगी क्लासरूम में। उसके बाद केयरिंग। देखें, हर इंसान केयर मांग रहा होता है, जो भी इंसान है उसको चाहिए होता है कि उसकी केयर की जाए। तो जो बच्चे हमारी क्लासेस में आ रहे होते हैं वो टीचर को अपना एल्डर समझ रहे होते हैं, वो टीचर से केयर मांग रहे होते हैं। अगर टीचर केयरिंग होता है, टीचर उनको समझाता है कि आपने किस तरीके से क्लास में बैठना है, अच्छे तरीके से आप उनको गाइड करते हैं। अगर आप उनकी किसी परेशानी में उनको थोड़ा सा बकअप कर देते हैं तो वो फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वो जब उन्हें लगेगा कि ये वाले टीचर मेरे लिए केयरिंग हैं और मेरे लिए ऐसी
جو جذبات ہے وہ رکھتے ہیں، جس سے کیئر شو ہوتی ہے، تو وہ ضرور پھر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ جب تک آپ بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، اس وقت تک بچے کا مائنڈ آپ کے مائنڈ کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، اور آپ کو پھر کلاس میں اسی طریقے کے پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے، جس میں ڈسپلن ایشوز آتے ہیں، جس میں بچے کے مارکس کے کم آنا، جس میں بچے کا ریگولر نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ بچے کی طرف تھوڑا سا کیئر شو کر دیں گے تو پھر بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، وہ آپ سے مانوس ہو جائے گا، اس کو آپ سے پیار ملے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی ہر چیز پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گا۔ تو ایز اے ٹیچر یو مسٹ بی کیئرنگ سو دیٹ یور اسٹوڈنٹس ول ڈو گڈ ان یور کلاس اینڈ ان ایگزامس اینڈ ان دیئر لائف۔ اس کے بعد پھر لسننگ ہے۔ اکثر ٹیچرز ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہی بات کہے چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں کی بات سنیں گے نہیں، جب آپ ان کی بات سنیں گے نہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر کوئی آپ کا جو پوائنٹس ہیں نا جو آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش بھی ہے اور یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سنا کریں، آپ دیکھا کریں کہ آپ کے بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں سب ایک طرح کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، کسی کے مائنڈ میں کیسی بات ہوگی، کسی کے مائنڈ میں کیسی بات ہوگی۔ جب وہ آپ تک چیزیں پہنچیں گی تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس بچے کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کی بات کو جب آپ ویلیو دیں گے تو وہ پھر آپ سے اپنی ساری باتیں شیئر کریں گے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے اچھے کی بات ہوگی اس کو آپ بیک اپ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بچے نے کوئی بات شیئر کیا اور اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات سنیں گے نہیں اور بچے کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہماری بات کی سنوائی نہیں ہونے والی ہے، تو وہ پھر نیکسٹ آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کرے گا۔ تو لسننگ جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے بچوں کی بات کو سننا ہے۔ اس کے بعد ہے ایٹیچیوڈ۔ آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ آپ کی کلاس روم کے اندر، آپ کی ڈیلی جو نارمل لائف ہے اس کے اندر، کہ آپ خود کیسے ہیں، کہ جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو آپ سے کیا وائب آ رہی ہے۔ اگر تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو ٹیچر ہیں، مجھے جو پڑھانے والے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہے، جب وہ کلاس میں آتے ہیں اسمائلنگ فیس کے ساتھ آتے ہیں، اپنے کام کے ساتھ اچھے ہیں، کلاس میں آ کے وقت ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیزیں خود بخود ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن آپ خود کلاس میں لیٹ آتے ہیں، آپ کلاس میں آ کر پڑھاتے نہیں ہیں، یا اگر آپ پڑھاتے ہیں تو ڈیپلی نہیں پڑھاتے ہیں، آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچے الٹیمیٹلی پھر آپ کے ایٹیٹیوڈ سے وہی کچھ سیکھیں گے، کیونکہ نارملی ڈیلی بچے نے آپ کو دیکھنا ہے، تو جو آپ کی پرسنالٹی ہوگی اس کا امپیکٹ آپ کے بچوں کے اوپر نظر آئے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے استاد ہوں گے بچے ہمارا عکس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی فلاں بچہ بہت برا ہے تو اٹس مین اس کی تربیت، اس کو جو ایٹیچیوڈ شو کرایا ہے وہ ہم نے ٹیچرز نے کرایا ہے، تو پھر وہ برے نہیں ہیں، پھر ہم برے ہیں۔ تو ہم نے اپنا ایٹیچیوڈ ایسا رکھنا ہے کہ وہ ہم سے پازیٹیو چیزیں سیکھیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پڑھائی آپ کا نالج تو ہے ہی ہے، پھر کلاس روم کے اندر آپ نے بچوں کو موٹیویٹ کر کے رکھنا ہے، آپ نے ان کے لیے کیئرنگ بھی رہنا ہے، لسننگ بھی ان کی کرنی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہوگا۔ ہم ٹائم کی پابندی کریں گے، ہمیں جو ٹاسک ملے ہیں ہم ان ٹاسک کو ٹائم پہ پورا کریں گے، ہمارا جو نالج ہے وہ اچھا ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایٹیچیوڈ کا حصہ ہیں۔ پھر ہم خود بات چیت کیسے کرتے ہیں، وہ بات چیت بچے سنیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹیچر کیسے بات کرتے ہیں، جب ٹیچرز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، جب ٹیچرز آپس میں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے تو اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آپس میں جب ملیں گے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے۔ تو اس لیے جو آخری پوائنٹ ہے ایٹیچیوڈ کا، یہ ان سب سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی امپورٹنس ان چاروں پوائنٹ سے زیادہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے اوپر جو 4-5 چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، تو آپ کے جو بھی ایشوز ہیں کلاسز میں کہ بچے آپ کی بات نہیں سنتے، بچے ڈسٹرب کرتے ہیں، تو وہ ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹیچر میں یہ ساری کوالٹیز ہیں، اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ پرابلم سالو کر سکتے ہیں، ایزی ٹیکنیکس رکھیں، بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں بلکہ ان کو احساس ذمہ داری کروائیں، تو پھر بچے انشاءاللہ آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کمفرٹیبل ہو کے اپنی کلاسز میں جا کے چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے نالجبل ہوگی۔ اگر ایسا ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا واقعی اگر یہ ساری چیزیں ایک ٹیچر میں موجود ہوں تو اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں تو یہی بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے فالو کرنا ہے اور اپنی کلاسز میں جا کے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے بچوں کی بات سننی ہے، آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے، موٹیویٹڈ رکھنا ہے بچوں کو اور اپنے نالج کو انہینس رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔